اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے احوال کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. ایسے الحمدللہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پہلی سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں مومنوں کی صفتوں کا بیان تھا. اصل میں سورۃ الفاتحہ جو ہم نے پڑھی تھی اور اس میں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما. تو گویا سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس دعا کو قبول فرما کے ہمیں بتلا دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم پہ چلنے والوں کی صفتیں کیا ہیں، اور صراط مستقیم سے بھٹکنے والوں اور ہٹنے والوں کی صفتیں اور احوال جو ہیں وہ کیا ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفتیں بیان فرمائی کہ مومن جو ہیں ایمان بالغیب لانے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کے قرآن پر ایمان لانے والے، اور جو پہلے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں ان پر ایمان لانے والے، اور آخرت پر یقین رکھنے والے، یہ مومنوں کی صفتیں آ گئی. اور اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ جو کافر ہیں، یعنی جو اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان نہیں لائے، قرآن پر بھی ایمان نہیں لائے، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں لائے، فرمایا وہ کافر ہیں. اور جن کے کفر کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ان پر اللہ کے نبی کی دعوت نے بھی اثر نہیں کیا، تو فرمایا اب ان کا ڈرانا یا نہ ڈرانا جو ہے وہ برابر، یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو کافروں کی صفتیں بھی بیان ہو گئی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا منافقین کا حال. منافقین وہ لوگ ہیں جو ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اپنے دلوں کے اندر کفر کو چھپایا ہوا. ظاہری طور پر وہ اسلام کے اور ایمان کے مدعی ہیں، دعوے دار ہیں، ظاہراً وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے اور حضور پاک کی رسالت کا اقرار بھی کرتے تھے، اور مسجدوں میں آ کر نمازیں بھی پڑھتے تھے، خیراتیں بھی کرتے تھے، اور صحابہ کے ساتھ مل کے رہتے تھے، لیکن انہوں نے دلوں کے اندر کفر کو چھپایا ہوا تھا. تو ان کے بارے میں اللہ نے 13 آیات جو ہیں وہ نازل فرمائیں. اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ منافق لوگ جو ہیں یہ ظاہراً تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن یہ اندر سے مومن نہیں. اور یہ اس وجہ سے کرنا کیا چاہتے ہیں، گویا اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کے جب ان سے مل جائیں گے تو ہماری جان مال سب کچھ محفوظ رہے گا. اگر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو ہم ان کے ساتھ پکے ہو جائیں گے، اور اگر مسلمان شکست کھا گئے تو ہم کافروں سے مل جائیں. لیکن دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے جس کو پتہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو علم ہے. اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو خبر کر دی کہ یہ منافق ہیں، یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں.
تو اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ منافق جو ہوتے ہیں اب سمجھ لیں کہ دو قسم کا نفاق ہوتا ہے۔ ایک تو اعتقاد میں نفاق ہے جو حضور کے زمانے میں تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ پتہ کر لینا کہ یہ 100% منافق ہے، یہ ہماری ہستی بھی نہیں ہے اور ہم فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے وحی بھیج کر خبر کر دی کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ لیکن جب سلسلہ وحی نبوت کا ختم ہو گیا تو اب ہم صرف ان کو علامات سے پہچانیں گے، ان کے علامات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، لیکن حقیقی تعیین کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کوئی آدمی اسلام کا اقرار تو کرے لیکن وہ اللہ کے قرآن کی آیتوں کو بدل ڈالے، ان کے اندر تحریف کر ڈالے یا اپنے مرضی کے معنی ان کو پہنا ڈالے تو وہ قرآن کی اصطلاح میں ملحد کہلاتا ہے اور حدیث کی اصطلاح میں وہ زندیق کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک نفاق عملی ہوتا ہے کہ آدمی ظاہر کچھ کر رہا ہے لیکن باطن کچھ ہے، یہ عمل کا نفاق ہے کہ ظاہری طور پر لوگوں پر یہ ثابت کرتا ہے کہ بڑا نمازی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، اور جب تنہا ہوتا ہے تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ عبادت ہے۔ یہ بھی نفاق کا ایک پہلو ہے کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ ان احوال کے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے نفاق سے زمین میں فساد نہ بچاؤ، کیونکہ زمین کا ایک فساد تو وہ ہے جو ساری دنیا کو نظر آتا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، یہ فساد ہے، لیکن جو اصل فساد ہے وہ ہے اللہ کی نافرمانی، اصل فساد جو ہے وہ ہے کفر، اصل فتنہ جو ہے وہ ہے شرک، اصل فتنہ جو ہے وہ ہے انحراف عن طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رستے سے ہٹ جانا۔ اصل فتنہ اور فساد جو ہے وہ ہے نفاق، کہ منافق جو ہے وہ دونوں کو لڑا رہا ہے، منافق جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر شبہات ڈال رہا ہے، اسلام سے بدزن کر رہا ہے، قرآن سے بدزن کر رہا ہے، دین سے بدزن کر رہا ہے۔ تو اصل فساد جو ہے وہ نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ اس لیے اگر دنیا سے کفر اور شرک مٹ جائے تو فساد خود بخود مٹ جائے گا۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب ہمارے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم جب آپ مکہ میں مبعوث ہوئے، آپ مکہ میں تشریف لے آئے تو پورے عرب سرزمین کے اندر فساد زوروں پر تھا، فتنہ زوروں پر تھا، قتل، غارت گری، شراب نوشی، عریاں، فحاشی، زنا، ڈاکے اور اس قسم کے جتنے جرائم ہیں وہ عام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے تو اوس اور خزرج کے قبائل کے جھگڑے بڑے عام تھے، اور دنیا میں شراب گلیوں میں اور کچکوچے کوچے میں استعمال ہوتی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی نے ان کو دعوت ایمان دی، ان کو دعوت اسلام دی، اور وہ لوگ اسلام و ایمان کے دامن میں آ گئے تو وہی علاقہ جو کبھی فساد کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا امن کا مرکز بن گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں، آپ نے فرمایا وہ زمانہ ان قریب آئے گا کہ جب ایک عورت سرزمین مکہ سے صنعاء تک سفر کرے گی جو یمن کا ایک علاقہ ہے، فرمایا کہ وہ اکیلے سفر کرے گی، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا ماں سوائے اللہ کی ذات کے، یعنی اسے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے لوٹ لے گا، کوئی میری عصمت پہ ڈاکہ ڈالے گا، کوئی مجھے آ کر مار ڈالے گا، فرمایا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ اسلام پہ غور کریں تو اسلام سلامتی سے ہے، ایمان پہ غور کریں تو ایمان امن سے ہے۔ جب ایمان اور اسلام پکا آ جائے تو امن اور سلامتی خود بخود آ جاتی ہے، اور جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں فساد ہو۔
جہاں اسلام نہیں ہوگا وہاں فساد ہو، جہاں اتباع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی وہاں فساد ہو۔ یعنی آپ ایک چھوٹے سے گھر کی مثال لے لیں کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک باپ ہے، اس کی اولاد ہے، اس مرد کے گھر میں بیوی ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اگر یہ تمام لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ چلنے والے ہیں تو کوئی فساد کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نماز کا وقت آئے گا سب نماز پڑھیں گے، روزے کا وقت آئے گا سب روزہ رکھیں گے، کھانے کا وقت آئے گا سب حلال کھائیں گے، والدین کی فرما برداری کا وقت آئے گا اولاد فرما برداری کرے گی، زوج کی فرما برداری کا وقت آئے گا تو عورت اپنے خامد کی فرما برداری کرے گی، اولاد کے لیے شفقت کا وقت آئے گا تو باپ ان پر شفقت اور مودت کا ہاتھ رکھے گا، ان کے دکھ سکھ میں پورا ان کا ساتھ دے گا، ان کے نان نفقے کی ضمانت دے گا، تو فساد ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک گھر میں آپ مثال لے لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک عورت جو ہے وہ فاحشہ بن جائے، ایک عورت جو ہے وہ اپنے خامند کی نافرمان بن جائے تو اب فساد شروع ہو گیا، اب لڑائی شروع ہو گئی، اب لڑائی بڑھتے بڑھتے پھر نعوذ باللہ دونوں جو ہے وہ زنا کی طرف مائل ہوں گے، خامند دوسری عورتوں پہ نظر ڈالے گا، عورت دوسرے مردوں پہ نظر ڈالے گی، اگر بچوں میں نافرمانی آ جائے بچے باپ کی نافرمانی کریں گے، باپ بچوں پہ سختی کرے گا، نتیجہ بغاوت اور لڑائی نکلے گا۔ تو جہاں جہاں ایمان اور اسلام آتا جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اتباع آتی جائے گی، وہیں امن خود بخود قائم ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سرزمین مکہ، یہ سرزمین حرم جو ہے، اس کو اللہ نے کتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، کہ جو اس کے اندر آ گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امن میں آ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ ہیں، یعنی صرف رمضان المبارک کے مہینے پہ آپ نظر ڈال لیں، آپ 27 کی رات کی اجتماع پہ نظر ڈال لیں، آپ 29 کے رات کے اجتماع پہ نظر ڈال لیں، اور اللہ آگے مسلمانوں کو نصیب کرے آپ حج کے دنوں میں اجتماع پہ نظر ڈال لیں، تو کوئی دنیا آج تک جتنے بڑے بڑے ایڈوانس ممالک ہیں، جتنے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جنہیں اپنی ترقیوں پر بڑا ناز ہے، جنہیں اپنے تعلیمات پر بڑا ناز ہے، وہ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتے کہ 20 لاکھ آدمی ایک اللہ کے گھر میں، ایک کعبے کے سامنے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور کوئی جھگڑا نہ ہو۔ کوئی دنیا مثال پیدا نہیں کر سکتی، کوئی دنیا مثال پیدا نہیں کر سکتی کہ اتنا بڑا کراؤڈ جو رمضان المبارک نہیں بلکہ رجب سے شروع ہو جاتا ہے، رجب سے شروع ہو کر جا کے ختم ہوگا تقریباً 15 محرم کو، یعنی اب آپ کے سامنے رمضان والے لوگ نکل رہے ہیں، 10 دن کے بعد حج والے آنے شروع ہو جائیں گے، پھر یہ سمندر پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور 15 محرم تک لوگ پھر آتے رہیں گے اور حج تک آتے رہیں گے، اور حج کے بعد پھر نکلنا شروع کریں گے۔ تو اتنے بڑے اجتماعات کو ایک مقام پر اکٹھا کر دینا، اتنے بڑے اجتماعات کا ایک کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، اور سب کا ایک رخ متعین ہے، کعبہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے، اور سب کے زبانوں پر لبیک کا ترانہ بھی ایک ہے، اور سب کی منتہا مقصود عرفات کا میدان بھی ایک ہے، اور اتنے بڑے اجتماع کے اندر اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، یعنی اتنا سکون ہونا، اتنا امن ہونا، اتنا راحت ہونا، اس کی کوئی مثال نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان، کہ ہر آدمی کے دل میں ایک ایمان ہے کہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ چند بدبخت جو ہیں وہ اللہ کے گھر میں بھی چوریاں کر لیتے ہیں، کیونکہ آخر شیطان نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے، یہ تو نہیں کہ شیطان مر جاتا ہے، شیطان نے بھی تو رہنا ہے نا ابھی۔ اور جہاں سرزمین حرم کا اتنا بڑا شان ہے کہ یہاں اللہ کا سب سے آخری نبی پیدا ہوا، تو وہاں اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی تو یہی پیدا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تو مدینے میں پیدا ہوا۔ جہاں سرزمین مدینہ ہمارے لیے اتنی بڑی عظمت کی جگہ ہے کہ جس کی عظمت آسمانوں کو چھو رہی ہے، وہاں منافقین بھی پیدا ہوئے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی پیدا ہوئے۔ تو آج بھی کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں، کچھ شقی ایسے ہوتے ہیں،
کچھ محروم ازلی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے کعبے میں اپنے بھائیوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، ان کے سامان چراتے ہیں، ان کے مال کو نقصان دیتے ہیں، ان کے پاسپورٹ اور ریکارڈ چرا کے بدلہ کرتے ہیں، اور اس زمانے میں ایسے بدبخت بھی ہے کہ عمرے کا احرام باندھ کے نشہ لے کے آتے ہیں اور پھر سزائے موت کا شکار ہوتے ہیں اور پھر بھی انہیں حیا نہیں آتی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ تو ہر دور میں تھے اور رہیں گے، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ 20 لاکھ کے اجتماع میں اگر چند آدمی بدبخت نکل آئے تو ان کو کوئی سامنے نہیں رکھا جاتا، دیکھا عمومی احوال کو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مقدس نے ہمیں سمجھایا کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، کہ جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو ملانے والے ہیں۔ حالانکہ وہ سمجھ نہیں رہے کہ سب سے بڑا فساد تو تم کر رہے ہو، کہ تم اللہ کے نبی کی دشمنی کر رہے ہو، اللہ کے فرمان کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے قرآن کا انکار کر رہے ہو، اور تم دین و امن اور اسلام کی سلامتی کا انکار کر رہے ہو، اور تم نے 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھا ہوا ہے، اور 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھنے والا کبھی کنارے پہ نہیں پہنچتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سمندر میں گر کے ڈوب جاتا ہے۔ کبھی ایک کشتی ادھر ہوگی تو ادھر ڈول جائے گا، کبھی یہ کشتی ادھر ہوگی تو ادھر ڈول جائے گا، اور جو آدمی ایمان کی اور سلامتی والی کشتی میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ اسے کناروں پہ پہنچا دیتا۔ اور اسی لیے آج پورے عالم کو، آج پوری دنیا کو یہ آپ بتلا دیں، اگر آپ کی آواز کہیں پہنچ سکتی ہے، کہ کبھی بھی امن جو ہے وہ پولیس کے ڈنڈے سے قائم نہیں ہوتا، کبھی امن جو ہے وہ قانون کے شکنجے سے قائم نہیں ہوتا۔ امن جب قائم ہوگا ایمان سے قائم ہوگا، امن جب قائم ہوگا قرآن سے قائم ہوگا، امن جب قائم ہوگا محمد مدنی کی غلامی سے قائم ہوگا، امن جب قائم ہوگا حضور کے قدموں میں قائم ہوگا۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جائیں گے، اب ہمارے بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے آفیسر دماغ لڑاتے ہیں، بڑے بڑے قانون بناتے ہیں، لیکن قانون توڑنے والے بھی تو موجود ہوتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے پہرے لگاتے ہیں، لیکن ان پہروں کے اندر ڈاکہ ڈالنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر قانون بنانے والے کا دماغ ہے تو قانون توڑنے والوں کا بھی تو دماغ ہے۔ اگر قانون پہ چلنے والوں کے ہاتھ ہیں اور پاؤں ہیں تو قانون توڑنے والوں کے بھی ہاتھ اور پاؤں موجود ہیں۔ اگر ان کے پاس گاڑیاں ہیں تو ان کے پاس بھی گاڑیاں موجود ہیں، اگر ان کے پاس اسلحہ ہے تو ان کے پاس بھی اسلحہ موجود ہے۔ یہ کبھی امن نہیں قائم ہو سکتا۔ امن ہمیشہ اندر سے قائم ہوتا ہے، امن کبھی باہر سے قائم نہیں ہوتا۔ امن تب قائم ہوگا کہ ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کا غلام بنا دیں، اور جب ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام بن جائیں گے، جب ہمارے اندر اتباع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گی، اب آپ دیکھیں کہ کسی جگہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرے نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ عیدوں کے اجتماع میں لاکھوں آدمی ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی قبلے کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے۔ وہ چند منٹوں کے لیے بھی جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک امن کا عظیم منظر ہوتا ہے کہ آدمی سجدے میں ہے تو اکٹھے ہیں، رکوع میں ہے تو اکٹھے ہیں، قیام میں ہے تو اکٹھے ہیں، اور سب ہاتھ باندھے ہوئے بعد میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے آگے فریادیں کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اصل امن کا بگاڑ کیا ہے؟ کفر ہے، نفاق ہے، فتنہ ہے اور فساد ہے۔ ان آیات کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ آج قرآن مقدس کو بہت ہمارے بھائی پڑھا کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو قرآن کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایک مقدس کتاب ہے اور پڑھ لی، اور بعض ہمارے طالب العلم بھائی جو ہیں قرآن مجید کے اندر بڑی ماشاءاللہ باعتبار نحو کے بحثیں پڑھیں گے، باعتبار صرف کے بحثیں پڑھیں گے، باعتبار معانی کے بحثیں پڑھیں گے، باعتبار بلاغت کے بحثیں پڑھیں گے، ایک ایک حرف پر بحثیں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے مدارس میں ایک ایک پارہ جو ہے ایک ایک سال کے اندر بھی استاد نہیں پورا کر سکتا، کہ ایک ایک لفظ پر اسے تحقیق کرنی ہوتی ہے اور اپنے طلباء کے ذہن میں مختلف انداز میں قرآن کے معنی کو سمجھانا ہوتا ہے۔ یہ کوششیں بالکل اپنی جگہ حق ہیں، لیکن خدا کے لیے کبھی قرآن کے بارے میں یہ بھی تو غور کریں کہ قرآن صرف اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ ہم اس کو ایک مقدس کتاب سمجھ کے کبھی سینوں سے لگا لیں،
کبھی اس کو سر پہ رکھ کے قسم کھا لیں، اور کبھی ہم اس کو آنکھوں سے لگا لیں اور بوسہ دے دیں، اور کبھی ہم اس کو غلیفوں میں لپاٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے جی قرآن کی ادب ہو جائے، قرآن کا احترام ہو جائے، قرآن نیچی جگہ پر نہ ہو۔ قرآن ایک دعوت لے کے آیا تھا، قرآن سب سے بڑا انقلاب کا پروگرام لے کے آیا تھا، قرآن ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا، قرآن ہمارے اندر ایک تبدیلی لانے کے لیے آیا تھا۔ تو آپ جب قرآن کو پڑھیں تو قرآن کی دعوت کو سمجھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ یعنی اب آپ نے جو قرآن کی یہ صورتیں اور آیات پڑھی ہیں کہ آپ نے جو دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد آپ نے مانگا تھا صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، جن پہ تیرا انعام و اکرام ہے، جن پہ تیری نعمتیں ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کر دیا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ گروہ میں سب سے اونچا درجہ انبیاء کا، انبیاء کے بعد صدیقین کا، صدیقین کے بعد شہداء کا، اور پھر درجہ جو ہے وہ صالحین کا۔ تو اللہ نے سورۃ البقرہ میں ہمیں ان کی نشانیاں بتلائیں۔ تو اب ہم اپنی اپنی زندگی میں غور کریں۔ اب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر رات کو اپنے بستر پہ سوتے ہوئے یا اللہ کے گھر میں آگے جب آپ بیٹھتے ہیں علیحدگی میں تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں کہ قرآن سے جو ہم نے دعا سیکھی تھی اور اپنے اللہ سے ہم نے جو دعا مانگی تھی کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا دے جن پہ تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، کیا ہمارے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم واقعی صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی صالحین کے تابع ہیں؟ کیا واقعی ہم صدیقین و شہداء اور انبیاء کے راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ تو جب آپ قرآن کو اس انداز میں پڑھیں گے الذین یؤمنون بالغیب، تو اب آپ اپنے دامن میں نظر ڈالیں کہ کیا ہمارا غیب پہ ایمان ہے؟ اگر ہمارا غیب پہ ایمان نہیں ہے تو نعوذ باللہ معلوم ہوا کہ پہلی صفت ہی غائب ہے۔ اب اگر ایک آدمی یعنی قبر کے عذاب کے بارے میں متشوش ہے، یا ایک آدمی قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے اس لیے کہ قبر کا عذاب غیب ہے، تو جب وہ نہیں مانتا تو گویا ایمان بالغیب کی پہلی سیڑھی کا بھی انکار ہو گیا۔ اب ایک آدمی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، جنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس پہ راضی ہو جائے، اور دوزخ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا جس پہ غضب ہو جائے، کیونکہ جنت ہمیں نظر نہیں آتی، جنت ہمیں ملتی نہیں ہے کہ جنت کہاں ہے، اور جہنم کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور آج دنیا میں اتنے بڑے سیارات نکل چکے ہیں جنہوں نے زمین کے گرد چکر لگا ڈالے ہیں، نہ کہیں ان کو جہنم ملی، اور وہ جناب خلاؤں کو مسخر کر رہے ہیں، انہیں کہیں جنت نہیں ملی۔ تو اب وہ جنت پہ ایمان نہیں رکھتا یا جہنم پہ ایمان نہیں رکھتا تو معلوم ہوا ایمان بالغیب نہیں ہے۔ تو پہلی صفت ہی غائب ہو گئی۔ اسی طرح اگلی صفت کیا تھی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ مومنوں کی صفت کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو نماز کے وقت میں اس کے شروط و ارکان کے ساتھ پورا ادا کرے، یہ ہوتا ہے اقامت صلاۃ۔ یعنی کیا معنی؟ ایک آدمی سوتا رہے اور صبح کو اٹھے اور سورج کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اب بیٹھا رہے اور عصر کی نماز جب سورج پیلا ہو جائے تو پڑھ لے، یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ٹھونگے مار رہا ہے، نہ آرام سے رکوع ہے، نہ آرام سے سجود ہے، نہ آرام سے قیام ہے، نہ آرام سے قعود ہے، تو یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہوگی۔ اقامت الصلاۃ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے اوقات میں شروط و ارکان کے ساتھ پورا ٹھیک نماز ادا کرے۔ تو اب اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ سمجھے کہ میں ایمان والوں میں نہیں ہوں، کیونکہ ایمان والوں کی صفت تھی یقیمون الصلاۃ، اور میں نماز نہیں پڑھتا۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح بہت بڑے ائمہ کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک فرض نماز
جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک نماز، ایک فرض نماز۔ آج کتنے لوگ ہیں جو عمرے پہ آئے ہیں اور حج کر کے جائیں گے لیکن نمازیں غائب ہیں۔ ایسے لوگوں کو حج پڑھنے کا دھیلے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں اور یاد رکھ لیں، اگر 5 نمازیں وہ جماعت سے نہیں پڑھتا کوئی حج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بعض ائمہ کے نزدیک مسلمان ہی نہیں رہا اور حج تو مسلمان پڑھتا ہے۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک نماز عمدن ترک کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں اگر مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو اور مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کیونکہ حضور پاک کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ گو باقی ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ اس کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے، لیکن بہرحال اتنا بڑا امام جو ہے اس کی تحقیق بھی کوئی ایسی نہیں اور ظاہر حدیث کے مطابق ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کیا ایمان بالغیب ہمارے اندر ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان بالغیب ہے تو اب شکر کرو کہ پہلی سیڑھی تو آ گئی۔ اگر اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دیکھیں کہ میں نماز کا پابند ہوں تو کہیں الحمدللہ، ایمان والوں کی دوسری صفت بھی میرے اندر آ گئی۔ اگر آپ نے دیکھا کہ میں نمازوں کی پابندی کر رہا ہوں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے اندر دوسری ایمان کی صفت بھی آ گئی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے بعد کیا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب دولت بنایا ہے اور آپ ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اب سمجھیں کہ میرے اندر ایمان کی تیسری صفت بھی آ گئی۔ اور اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اگر آپ صدقات واجبہ ادا نہیں کرتے، اگر آپ اپنے بیوی بچوں کا نفقہ ادا نہیں کرتے، اگر آپ کے والدین بوڑھے اور معذور محتاج ہیں آپ ان کا خرچہ ادا نہیں کرتے، تو اسی سے سمجھ لیں کہ میرے اندر ایمان کی صفت نہیں ہے۔ اگر ایمان کی صفت ہوتی تو مجھے قرآن کی اس آیت پر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ عام لفظ ہے کہ مسکینوں پہ رحم کرے، یتیموں پہ رحم کرے، غریبوں پہ رحم کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا قرآن مقدس میں کہ جو لوگ یتیموں کو دفع کر دیتے ہیں اور یتیموں پہ رحم نہیں کرتے، فرمایا وہ بھی مکذبین میں ہو سکتے ہیں، مومنین میں نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے آپ اپنے دامن پہ غور کریں کہ ایمان بالغیب ہمارے اندر موجود ہے، اقامت الصلاۃ ہمارے اندر موجود ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو اب آپ اگلی سیڑھی چڑھیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ میرے مدنی محمد مصطفیٰ، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اس کتاب پر ایمان لائے جو کتاب ہم نے اتاری ہے تیری طرف، یعنی جو قرآن ہم نے تیری طرف اتارا ہے اس پر ایمان لائے، اس کے ایک ایک حرف پر ایمان لائے، اس کی ایک ایک آیت پر ایمان لائے، اس کے ایک ایک حکم پر ایمان لائے۔ اب اگر ایک آدمی، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، قرآن کہتا ہے کہ ربا حرام ہے، قرآن کہتا ہے کہ سود برباد کر دینے والا ہے، لیکن وہ سود کھا رہا ہے تو سمجھے ایمان کی صفت میرے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا کہ حرام مت کھاؤ، قرآن نے فرمایا کہ جوئے کا پیسہ حرام ہے، جوا ہر شکل میں حرام ہے، قرآن نے فرمایا کہ شراب حرام ہے، قرآن نے فرمایا کہ زنا حرام ہے، قرآن نے فرمایا کہ قتل حرام ہے، قرآن نے فرمایا کہ فساد فی الارض حرام ہے، لیکن وہ ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو سمجھے میرے اندر ایمان کی صفت نہیں ہے، میرے اندر کمی ہے۔ اگر میرے اندر ایمان ہوتا تو اللہ کے قرآن پہ پورا پورا ایمان ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ نے فرمایا کہ امت محمد مصطفیٰ تم یہودیوں کی طرح نہ بنو کہ بعض کتاب کی باتیں مان لی اور بعض کو نہ مانا۔ یہودیوں کی بھی یہ عادت تھی کہ جو حکم ان کو فائدے والے لگتے تھے تورات کے وہ مان لیتے تھے، اور جو حکم ان کے اوپر زد پڑتی تھی ان کا انکار کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی ایسے نہ بنو کہ جہاں جہاں قرآن میں تمہیں فائدہ نظر آئے وہاں تو قرآن کا حکم لے آؤ۔ اب یہ بات جیسے دیکھیں ہمارے اپنے علاقوں میں ایک فیصلہ ہوا عدالتوں میں کہ شفع جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو اب جن لوگوں کو اسلام کے اس شفع والے فیصلے سے فائدہ ہو رہا تھا وہ درخواستیں دے رہے تھے کہ جی بالکل اسلام کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، ہمیں اسلام کا فیصلہ قبول ہے،
اور جن لوگوں کو اسلام کے شعبے کے احکام کے مطابق نقصان ہو رہا تھا، مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے عدالت کو درخواستیں دی کہ ہمارے مقدمے پہلے سے دائر ہیں، لہذا ہمارا فیصلہ جو ہے وہ برٹش لا کے تابع کیا جائے، انگریز کے قانون کے تابع کیا جائے۔ آج کے بعد جو نئے جھگڑے پیدا ہوں ان کو قرآن کے مطابق کرو، لیکن ہمارے پچھلے رہنے دو۔ یعنی نعوذ باللہ ہمارا معاملہ تو کافروں کے قانون کے مطابق، اس کو فائدہ اس میں نظر آ رہا تھا، اور پھر کلمہ بھی نبی کا پڑھتا ہو اور ایسی درخواستیں اور اپیلیں بھی دیتا ہو تو سمجھے ایمان میرے اندر نہیں۔ اگر ایمان ہوتا چاہے جتنا نقصان ہو جائے قرآن و حدیث کے سامنے گردن جھکانی ہو، لیکن لوگوں نے باقاعدہ درخواستیں دی۔ اللہ معاف فرمائے۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جب حکم ہو گیا کہ زکوٰۃ کاٹ لی جائے تو لوگوں نے جا کے باقاعدہ درخواستیں دی، اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے انہوں نے جا کے درخواستیں دی کہ جی میں تو شیعہ ہوں، میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ باقاعدہ جا کے درخواستیں دی کہ یہ میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، زکوٰۃ تو اہل سنت والجماعت کی کٹنی ہے، میں تو اہل سنت والجماعت میں ہوں نہیں۔ تو اس نے کیا سمجھا کہ میرا 2.5% جو ہے وہ بچ جائے، ایمان جاتا ہے تو چلا جائے۔ ایمان اگر جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن 2.5% کا مجھے فائدہ ہو جائے تو یہ اندازہ لگا لے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک کا اس پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی دعوت کو اپنے بدن پر منطبق کرے، قرآن پڑھنے کے بعد دیکھے کہ قرآن کیا دیتے ہیں کہ جی اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کا وزن کیا ہے، آپ کا قد کیا ہے، آپ کو فلاں بیماری کبھی لگی تو نہیں تھی، آپ کتنے عرصے سے بیمار ہیں، آپ کو کھانسی آتی ہے نہیں آتی، خشک آتی ہے کہ بلغم ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے کہ وہ اسی چارٹ کو سامنے رکھ کر تیری بیماری تک پہنچتا ہے۔ تو قرآن بھی تمہیں آئینہ دکھلاتا ہے، قرآن تمہیں شیشہ دکھلاتا ہے، قرآن تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اپنی زندگی پہ غور کرو، اپنی زندگی میں فکر و نظر ڈالو کہ کیا تمہارے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، یعنی میں نے یورپ میں جا کے دیکھا مسلمانوں کی اولاد وہ یعنی چونکہ کافروں کے ملک میں ہیں باقاعدہ شراب بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ شراب حرام ہے، ان کو پتا ہے کہ شراب حرام ہے، اور پھر میرے مدنی پاک کا فرمان ہے کہ ہر حرام چیز کا نفع بھی حرام ہوتا ہے۔ کیا مانا کوئی آدمی اگر آج حرام چیز بیچنا شروع کر دے، کوئی آدمی اگر شراب بیچنا شروع کر دے، کتے بیچنا شروع کر دے، خنزیر بیچنا شروع کر دے، تو یہ کہتا ہے کہ ثمن الحرام حرام۔ حضور نے فرمایا کہ اگر حرام چیز بیچو گے تو حرام چیز سے جو فائدہ ہوگا وہ بھی حرام ہوگا، لیکن وہ جاننے کے باوجود چونکہ فائدہ ہوتا ہے شراب کی دکانیں کھولے ہوئے، مسلمان ہونے کے باوجود ایسی دکانیں کھولی ہوئی ہیں جہاں خنزیر کا گوشت بیچا جاتا ہے، اور پھر ان سے پوچھو تو کہتے ہیں جی ہم نے علیحدہ انتظام کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے باقاعدہ بورڈ لگایا ہوا ہے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے اور یہ گائے کا گوشت ہے اور یہ جو ہے جناب یہ خنزیر کا گوشت ہے۔ وہ بدبختو جب تمہارا ایک ہی دکان ہے، جب ذبح کرنے والے تمہارے آلات اور ہتھیار ایک ہیں، جب جہاں ذبح ہوتا ہے وہ جگہ ایک ہے، پھر جن ہاتھوں سے تم تقسیم کر رہے ہو وہ ہاتھ ایک ہیں، جن بڑے بڑے فرجوں میں اور کولڈ سٹوریج میں تم اسے سٹور کرتے ہو وہ جگہ ایک ہے، تو اب حلال کا کیا مطلب رہ گیا؟ حلال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن صرف پیسے کمانے کے لیے وہ کر رہا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ اپنے اپنے منافع کے لیے جوا کھیلتے ہیں، سود کھیلتے ہیں، قمار بازی کھیلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل رواج نکلا ہوا ہے کہ جی انعامی بانڈ ہے، یہ جناب قرعہ اندازی ہوگی، آپ 10,000 روپے کے ٹکٹ خرید لیں، اگر آپ کی ٹکٹ نکل آئی تو آپ کو 2 لاکھ انعام مل جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ جوا کس کو کہتے ہیں؟ اسی کا نام تو جوا ہے کہ میں نے 10 روپے کا ٹکٹ خریدا اور 2 لاکھ کما لیا، اور میرے بھائی 1 لاکھ آدمی نے 10 روپے کا ٹکٹ خریدا اور وہ لوٹے گئے، محروم ہو گئے، ان کو 1 پیسہ بھی نہ ملا۔ حالانکہ اس پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ اگر 2 لاکھ انعام ہے اور 10 روپے کا ٹکٹ خریدنے والا 1 لاکھ آدمی ہے تو کمپنی نے 10 لاکھ روپے کمائے، اس میں سے 2 لاکھ تمہیں دے دیے، 8 لاکھ روپے کا نفع وہ لوٹ کے لے گئے اور لاکھ ہزاروں آدمیوں کو گھر کو لوٹ ڈالا۔ یہ اتنا، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہر آدمی ٹکٹیں خرید رہا ہے، ہر آدمی انعامی بانڈ خرید رہا ہے،
ہر آدمی ایسی سکیموں میں پیسہ لگاتا ہے جو خالص سود کی ہوتی ہیں. مجھے کتنے اچھے اچھے لوگ جن کا نام میں ظاہر نہیں کر سکتا، مجھے وہ ملے اور انہوں نے کہا جی ہم نے یہاں ایک کمپنی کھلی تھی، اس میں پیسہ لگایا، ہمارے لیے حرم میں دعا کریں کہ ہمارے پیسے جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں. میں نے کہا جی انشاءاللہ میں تو دعا کروں گا، اللہ کرے کبھی نہ ملے آپ کو. کہنے لگے جی وجہ کیا؟ میں نے کہا تم شریف آدمی ہو، مولویوں کی بیٹے ہو، تم نے پتہ تھا تمہیں اور کمپنی میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں اتنی % نفع دیں گے، جب تم جان رہے تھے کہ حرام ہے تم نے اپنی دولت وہاں کیوں لگائی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تو فیصلہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ صدقات و عطیات کو بڑھا دیتے ہیں اور حرام کو مٹا دیتے ہیں. اب لوگوں کو بظاہر حرام بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر 2 لاکھ مجھے ملا اور گھر میں بیوی بیمار ہو گئی اور 3 لاکھ خرچ ہو گیا، 2 لاکھ اگر مجھے ملا اور بیٹا بیمار ہو گیا 2 لاکھ اس میں لگ گیا، گھر مجھے 2 لاکھ ملا ربا کے اندر لیکن ایسی بیماری لگ گئی اللہ معاف فرمائے کہ ساری زندگی ہی تلخ ہو گئی، تو ایسے پیسے کو میں لعنت بھیجوں گا؟ ایسے پیسے کو میں کیا کروں گا کہ آپ کے پاس نعمتیں رکھی ہوئی ہوں، آپ کے گھر میں کھانے پک رہے ہوں اور آپ کھانے سے محروم ہیں؟ اور جی کیوں نہیں کھاتے؟ اور جی مجھے تو شوگر ہے میں نے میٹھا نہیں کھانا. اور جی یہ تو ہم نے بڑی محبت سے مٹھائی بنائے پر جناب مجھے تو شوگر ہے میں تو کھا نہیں سکتا. یہ اللہ کے عذاب ہوتے ہیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط کیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھاتے ہیں کہ تیرے سامنے نعمتیں موجود ہیں لیکن میں تمہیں کھانے نہیں دیتا، کہ نعمتیں بھی موجود ہیں تیرے سامنے کھا رہے. ایک غریب مزدور جو سڑک پہ سارا دن بیچارہ روڑی کوٹتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، اس کو اللہ ہر نعمت کھلا رہا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے کروڑ پتی جو ہیں وہ جناب ابلی ہوئی سبزیاں پی رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے جسے وہ سمجھ نہیں رہے. اللہ انہیں دنیا میں سبق دیتا ہے کہ ہر نعمت تیرے اندر موجود ہے لیکن میں نے تمہیں محروم کر دیا. ایک بیماری لگ جاتی ہے، بیوی بچے بھی قریب نہیں بیٹھتے، وہ جی بیماری بڑھنے والی ہے کہیں ہمیں بھی نہ لگ جائے. اللہ دکھلا دیتے ہیں کہ وہ بندے دنیا میں تجھ سے دیکھ لو، تیری اولاد تجھ سے نفرت کر رہی ہے، آگے عذاب کے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں. میں نے دنیا میں تمہیں سبق دے دیا ہے کہ تجھے سبق ملے کہ وہ بیوی جو تیرے نام کی مالا جپا کرتی تھی اب تیرے بستر کے قریب نہیں آتی، وہ بیٹے جو تمہیں باپ کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے اب تیرے قریب نہیں آتے. کیوں جی؟ کینسر کی بیماری ہے، کیونکہ جی ان کو دق ہو گیا ہے، سل ہو گیا ہے، ان کے برتن بھی علیحدہ کریں، حمام بھی علیحدہ کریں، غسل خانے بھی علیحدہ کریں، اور یہ تھوک ڈالے تو کسی علیحدہ جگہ پہ ڈالے کہیں ہمیں بیماری نہ چمٹ جائے. تو یہ سارے ایک قسم کے عذاب ہوتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوڑا مار کے جگاتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جاگتے ہیں پھر ان پر ایک مستقل عذاب نازل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ایمان والوں کی صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں. اسی طرح اب پھر غور کریں کہ کافروں کی صفتیں کیا تھی کہ انہوں نے ہر بات کا انکار کیا. بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، نہیں جناب، اللہ کو مانتے ہیں، خالق ہے، رازق ہے، لیکن جناب کچھ کام آخر حبل کرتا ہے، کچھ لات کرتا ہے، کچھ منات کرتا ہے. اللہ میاں کے یہ جو جتنے ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ بھی تو اللہ کے پیاروں کی شکلیں ہیں نا، یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کی شکلیں ہیں. جیسے آج اگر کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کلمہ بھی پڑھتا ہو، قرآن بھی پڑھتا ہو اور فاتحہ بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو اور قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو اور غیر اللہ کا طواف بھی کرتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو اور غیر اللہ کی نظر نیاز بھی دیتا ہو. کتنے مسلمان ہیں جو اس مہینے میں شادی نہیں کرتے کہ جی شوال کے مہینے میں شادی نہ کرنا، شوال کے مہینے میں شادی کرو گے تو کبھی جناب اللہ معاف کرے بالکل یہ شادی راس ہی نہیں آئے گی. وجہ کیا ہو جی؟ یہ مہینہ بس بڑا منحوس مہینہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ سمن. اور ہے مسلمان، حالانکہ اگر اس کو اسلام ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ بی بی عائشہ کی شادی شوال میں ہوئی تھی، اسے پتا ہوتا. اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کی تمام بیویوں سے سب سے زیادہ محبوب میں تھی اور میری شادی جو ہے شوال میں ہوئی. تو وہ تو یہ سمجھتا کہ سنت محمد مصطفیٰ ہے، وہ تو یہ سمجھتا کہ یہ سنت عائشہ صدیقہ ہے،
وہ تو یہ سمجھتا کہ یہ شہور اور ایام کیا چیزیں ہیں، یہ تو کافروں کے عقیدے ہوتے تھے، یہ تو ہندوؤں کے عقیدے ہوتے تھے۔ ان لوگوں کے عقیدے جو ہے کبھی گائے کے ساتھ تھا، کبھی کبے کے ساتھ تھا، کبھی پرندے کے ساتھ تھا، کبھی ان کا دینوں کے ساتھ تھا، کبھی وہ دیکھا ہے آپ نے جب ہندو شادی کرتے ہیں تو اپنے پادریوں سے کہتے ہیں کہ جی وہ ذرا شبھ گھڑی نکالو، کون سی گھڑی ہوگی جس میں ہم نکاح کریں، پھیرے ڈالیں تو ہماری شادی کامیاب ہوگی۔ تو جب تم گھڑیوں کے بارے میں عقیدے رکھ رہے ہو تو ہندو اور تمہارا کیا فرق ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہارا بھی اسی طرح ان گھڑیوں پہ عقیدہ ہے، حالانکہ تمام دنوں کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ دیکھو نا جی، اگر نعوذ باللہ شوال کا مہینہ منحوس ہوتا تو 6 روزے جو ہیں وہ شوال کے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھے اور شوال کے 6 روزے بھی رکھ لے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ شوال کے روزے فوراً رکھ لے، پورے مہینے میں جب رکھ لے تو 6 پورے ہو جائیں گے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لگاتار رکھ لے، ایک روزہ رکھے 2 چھوڑ دے، پھر ایک رکھ لے، پھر ایک رکھ لے، پھر ایک رکھ لے، 6 روزے پورے کر لے۔ حضور نے فرمایا کمن سامت دہر، آپ نے فرمایا اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے سارے سال کے روزے کا ثواب ہوتا ہے، یعنی جیسے کوئی سارا سال روزے رکھے، اگر صرف یہ 6 روزے رکھ لے اور رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھ لے۔ اور پھر میرے پاک نبی نے، خاتم الانبیاء نے، حبیب کبریا نے وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا کہ اللہ کا فیصلہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے تو کم از کم 10 گنا اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ تو ایک مہینے کے روزے رکھے تو گویا 300 دن وہ بن گئے، اور 6 روزے یہ رکھے تو 60 دن یہ بن گئے، تو 360 ہو گئے، تو گویا سارا سال اس نے روزہ رکھا ہے۔ جیسے آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن لکھی 50 جاتی ہیں، کیونکہ معراج والی رات نمازیں 50 فرض ہوئی تھی، اور میرے مدنی پاک نے جب درخواست کی اللہ میاں میری امت کمزور ہے، اللہ نے فرمایا 45 کر دو، پھر 40 کر دو، پھر 35 کر دو، پھر 30 کر دو، 25 کر دو، آخر میں آ کے 5 رہ گئیں۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ لا یبدل القول لدی، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ میرے فیصلے کبھی نہیں بدلا کرتے ہیں، میں نے آپ کی امت کو رعایت کر دی ہے، لیکن وہ پڑھیں گے 5 نمازیں، لکھوں گا میں 50 نمازیں، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نماز کی اس کو 10 لکھی جائیں گی، تو 5 نماز کی 50 لکھی جائیں گی۔ تو اسی طرح جس نے 1 مہینہ اور 6 دن کے روزے رکھ لیے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ تو آپ اسی سے اندازہ فرمائیں، اور اگر نعوذ باللہ شوال کا مہینہ منحوس ہو تو شوال میں جب جمعہ آئے تو ہم جمعہ کی نماز بھی نہ پڑھیں کہ کیا فائدہ ہوگا؟ تو اسی طرح اگر شوال میں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اٹھا کے باہر پھینک دے تاکہ بھی خواہ منحوس بچہ ہمارے گھر میں آ گیا، تو یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ حالانکہ یہ تمام دن اور ایام جو ہیں میرے اللہ کے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا ہم عید کی نمازیں پڑھ رہے تھے اور جنازے بھی ساتھ پڑھ رہے تھے، یعنی کسی کے گھر میں عید ہو رہی تھی اور کسی کے گھر میں جنازہ پڑھا جا رہا۔ اسی طرح روزانہ یہ ہوتا ہے، ایک آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے کے گھر میں بچہ مر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کارخانہ ایک قدرت ہے، اس میں نہ کوئی منحوس ہے۔ اور جیسے اللہ پاک رحمت کرے، کافروں کا عقیدہ ہوتا تھا کہ جب وہ ان کے گھر میں کوا بیٹھا بول رہا، کہتے ہیں ہمارے باپ کی روح جو ہے کوے میں آ گئی ہے۔ کبھی عقیدہ رکھتے تھے ہمارے باپ کی روح جو ہے وہ کتے میں آ گئی ہے، کبھی عقیدہ رکھتے تھے ہمارے باپ کی روح جو ہے وہ بندر میں آ گئی ہے۔ اور آج مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھے، کوا بول رہا ہے جی ضرور آج بھی ہمارے گھر میں مہمان آنے والا ہے، یعنی ان کو خبر دینے والا بھی کوا ہے۔ جس قوم کا امام کوا بن جائے تو ہلاکت سے بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج ہی میری آنکھ پھڑک رہی ہے، آنکھ پھڑک رہی، بس ہی کوئی بلا آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تمام ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ تمام کافروں اور مشرکوں کی رسمیں ہیں۔ آپ دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مکے کے مشرکین مکہ جو تھے وہ جب کسی کام کے لیے جاتے تو اپنا ایک پتھر لے کے، پرندے بیٹھے ہوتے نا جی تو ایسے پتھر پھینکتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ گیا کہا چلو جی آج ہماری فتح ہے، اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑ گیا کہا نہیں بالکل نہیں جانا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ان کو یہ فال پکڑنے کا یہ مشرکین کا انداز تھا۔ یہ اس قسم کے تطیر و تشاؤم جو ہے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ مومن کی یہ صفت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے دل میں ایسا کوئی خیال بھی آ جائے تم چلے جاؤ وعلی ربہم یتوکلون، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو بیماری ہو جاتی ہے، سارا سال ہی آنکھ پھڑکتی رہتی ہے، تو پھر وہ کیا کریں غریب؟
کتنے لوگ ہیں کسی کو بیماری ہو جاتی ہے اعصاب کی تو بازو پھڑکتا رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں ان کے ملک میں کوا ہے ہی نہیں تو پیغام کون لائے گا مہمان کا. اس ملک میں بھی کوا نہیں ہوتا تو وہ غریب کیا کریں گے. تو یہ سارے وہ قواعد ہیں، رسومات ہیں. تو اسی میں ہم نے اپنے آپ کو آزمانا ہے کہ ہمارے اندر ایمان والوں کی صفتیں موجود ہیں کہ کفر والوں کی صفتیں موجود ہیں. اسی طرح ہم نے اپنا چارٹ بنانا ہے کہ آج صبح کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز تک میں نے سچ کتنا بولا ہے، میں نے قرآن کتنا پڑھا ہے، میں نے اچھا کام کتنا کیا ہے، میں نے جھوٹ کتنے بولے ہیں، میں نے غیبت کتنی کی ہے، میں نے گلہ کتنا کیا ہے، میں نے بدگوئی کتنی کی ہے، میں نے بد زبانی کتنی کی ہے، یا میں نے اپنے کتنے وقت کو ضائع کیا ہے. قرآن تمہیں یہ دعوت دینے کے لیے آیا. یہ ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی، اور ایک وہ جماعت ہے اور ایک وہ گروہ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ، وہ تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا حالانکہ وہ بدبخت یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو ایسے عذاب میں ڈالیں گے. وہ سمجھتے ہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ ان کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے نفسوں کو. وجہ کیا ہے؟ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ان کے دلوں کے اندر شک ہے. تو آپ بھی اپنے دلوں کو ٹٹولیں گے کہیں ہمارے دلوں کو بھی تو بیماری نہیں لگ گئی، کہیں ہمارے دلوں کو بھی تو شک کی کوئی مرض نہیں پڑ گئی، کہیں ہمارے دلوں پر بھی تو زنگ نہیں لگ گیا، کہیں ہمارے دلوں پر بھی تو پردہ نہیں آ گیا، کہیں ہم اس مقام پہ تو نہیں پہنچ گئے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ 30 پارے قرآن پڑھا جاتا ہے ہمیں اثر نہیں ہوتا، رات دن ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں ہمیں اثر نہیں ہوتا، 5 وقت ہمیں مؤذن پکارتا ہے ہمیں اثر نہیں ہوتا، ہماری فلمیں آباد ہیں اور مسجدیں برباد ہیں، اللہ کے مساجد سے باقاعدہ سپیکر باندھ باندھ کے مؤذن چیخ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تو کیا آپ غور کریں کہ کہیں وہ مرتبہ تو نہیں آ گیا کہ ہمارے دلوں پر بھی مہریں کر دی گئی ہوں کہ اب خیر کی بات ہمارے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی؟ کہیں وہ سٹیج تو نہیں آ گئی؟ کہیں ہمارے دلوں میں وہ بیماری تو نہیں آ گئی جس کے بارے میں قرآن نے بتلایا فی قلوبہم مرض ولہم عذاب علیم فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے فرمایا ان کے دلوں کو روگ لگ گیا ہے، اور میرا مدنی جب یہ روگ لگتا ہے تو اور اللہ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو کسی کی ضرورت ہے نہیں. تم اگر ہدایت پہ چلو گے والذین اہتدوا ھدی زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، تم ہدایت پہ چلو گے تمہارے لیے ہدایت کا سامان کر دیں گے اور تمہیں تقوی نصیب فرما دیں گے. اگر تم گمراہی میں چلو گے اللہ فرماتے ہیں ہم حکم دیتے ہیں ان کو گمراہی میں پڑا رہنے دو. اسی طرح فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے دنیا میں زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اب فساد پھیلانا کیا تھا؟ چوری بھی فساد تھی، ڈاکہ بھی فساد. اور یہ سب سے بڑا فساد ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے توحید کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو اختیار آخر ہوگا نا جی. ان کے پاس بھی آخر دیکھو جی، آخر ان کے روزے ایسے تو نہیں بنے ہوئے نا، ان کے جو روزے بن گئے ہیں، ان کے جو مزار بن گئے ہیں، دیکھو جی لاکھوں لوگ ہاتھ باندھے جو کھڑے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی ملتا ہوگا نا. اب وہ فساد ڈال رہا ہے کہ اللہ کے دروازے سے ہٹا کے غیروں کے دروازے پہ لا رہا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی فساد ڈال رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ تو ٹھیک ہے کہ ربا جو ہے وہ حرام ہے، سود جو ہے وہ حرام، لیکن وہ حرام ہے جو حضور کے زمانے میں تھا، ہمارے دور والا اور ہے وہ اور تھا. یعنی جیسے کوئی کہے کہ خنزیر وہ حرام ہے جو حضور کے زمانے میں تھا، کتا وہ حرام ہے جو حضور کے زمانے میں تھا، اب جو کتا ہے اس کو کھا لو تو کوئی حرج نہیں، یہ تو اور ہے. یہ کتا تو شیمپو سے نہلایا ہوا ہے، یہ کتا تو باقاعدہ صابن سے نہلایا ہوا ہے اور باقاعدہ رات کو فوم کے گدوں پہ سوتا ہے. کتا تو وہ پلید ہوتا ہے جو گلیوں میں بھٹکتا پھرتا ہو، خنزیر تو وہ گندا ہوتا ہے جو جنگل میں پھرتا گھرتا. یہ تو ہمارے گھروں میں پل رہے ہیں، یہ تو بالکل پاک ہو گئے. تو اگر یہ ڈالے یہ بھی فساد ہے. اسی طرح کوئی کہے دیکھو جی 1400 سال گزر گئے، حدیث کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ کیسے بندوں کو بات یاد رہ گئی؟ حضور کی ہر بات کیسے یاد رہ گئی؟ اب دماغ میں اس نے فطرہ ڈال دیا، یہ فساد ہے.
تو اگر ایسے حالات، ایک آدمی کہے جی بات تو ٹھیک ہے صحابہ کے بارے میں، لیکن بات یہ ہے کہ آخر دیکھیں نا جی مکے والے آ کے مدینے شریف میں حضور کے تخت پہ قبضہ کر گئے، اب دیکھو جی حضور کے بیٹوں کو بھی نہیں ملا، حضور کے چچا زاد بھائی کو بھی نہیں ملا، حضور کے بیٹی کو بھی، اب وہ فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، اور جن کے دور میں یہ واقعہ تھا وہ تو آپس میں شیر و شکر بن کے گزر گئے، تمہیں کیسے فتنہ نظر آ رہا ہے؟ اس لیے اب دیکھیں کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، تو دیکھیں کوئی ایسا فساد تو نہیں کر رہا، عقیدے میں فساد ڈال رہا ہو، قرآن میں شک ڈال رہا ہو، حدیث میں شک ڈال رہا ہو، صداقت صدیق کے خلاف شک ڈال رہا ہو، عدالت فاروق کے خلاف شک ڈال رہا ہو، حیاء عثمان کے خلاف شک ڈال رہا ہو، شجاعت علی کے خلاف شک ڈال رہا ہو، حقانیت صحابہ کے خلاف شک ڈال رہا ہو، بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہے جی اللہ رسول کی اطاعت کا حکم تو ہے، لیکن جی صحابہ تو آخر انسان تھے نا، بندے تھے نا، غلطیاں تو ان سے بھی تو ہوتی تھی نا جی، تو اب وہ شک ڈال رہا ہے تاکہ جب صحابہ سے ایمان نکلے گا نبی سے تو خود بخود چلا جائے گا، کیونکہ یہ تو قاعدہ ہوتا ہے نا جی کہ جب آہستہ آہستہ شاخیں سوکھنی شروع ہوں گی تو باقی تو ایک ٹنڈ منڈ درخت رہ جائے گا، اس کو آگے لگڑ ہرا کاٹ ڈالے گا، جب تک درخت سبز ہے تو ثمر بھی لگے گا، پھل بھی لگے گا، آبادی بھی ہوگی، اس کی شاخوں کے نیچے بھی کوئی بیٹھے گا، اور اگر ہم نے ایک نے زکوٰۃ کی شاخ کاٹ ڈالی، ایک نے آگے صحابہ والی شاخ کاٹ ڈالی، ایک نے آگے حدیث والی شاخ کاٹ ڈالی، ایک نے آگے حقانیت اور معیار صحابہ کا مقام ختم کر دیا، تو نتیجہ باقی کیا نکلے گا کہ او بالکل ٹنڈ منڈ ہو کے رہ جائے گا، اور ذرا آندھی آئے گی اور ایمان سے باہر نکل جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب ان پہ نظر ڈالو تو دیکھو یہ فساد تو نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو سمجھو پھر یہ منافق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، اور فرمایا یہ بھی دیکھ لو کہ ہر باطل والا کہتا ہے کہ میں مصلح ہوں، کوئی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں فسادی ہوں۔ اب دیکھو نا جی جو آدمی سب سے بڑا بے ایمان جھوٹ بولنے والا، وہ کبھی کہتا ہے میں جھوٹا ہوں؟ بلکہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ یہ کہا جی ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سمجھو یہ بولا کرتا ہے۔ کس نے اس کو کہا تھا کہ تم اپنی صفائی دو گے، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ جو آدمی زیادہ جھوٹ بولتا ہو نا وہ ہمیشہ کہو جی ہم نے تو ہمیشہ سچی بات کی ہے، کبھی جھوٹ حضرت تو بولنا ہی نہیں، مانا یہ کہ ہمیشہ ہی جھوٹ بولتا ہے۔ تو اسی طرح ہر فسادی فساد کرنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں فسادی ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے میں تو مصلح ہوں، میں تو اصلاح کرنے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی منافق فسادی ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فساد کو صلاح کہہ رہے ہیں اور صلاح کو فساد کہہ رہے ہیں، میٹھے کو زہر بنا رہے ہیں اور زہر کو میٹھا سمجھ رہے ہیں۔ اب ان کے بعد پھر جب ان کو دعوت دی جائے گی آمنوا کما آمن الناس، تو زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ یہ آدمی بہرحال کبیر والے سے جو بھی ملنا چاہے عشاء کے بعد مجھے مل لے۔ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں 2 عمرے کرے اور پھر حج کرے تو اس کے لیے حج کی بھائی رمضان میں 100 عمرہ بھی کرے، رمضان کے بعد حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، ان 2 مہینوں میں اگر اس کا کوئی عمرہ نہیں ہے اس کا حج مفرد ہوگا، اس کو حج کی بکری نہیں دینی ہوگی۔ ہمیں آپ کی آواز جو ہے نہیں پہنچتی، آپ اونچی جگہ پہ بیٹھیں، انشاءاللہ دعا کریں، تھوڑے دنوں کے بعد پھر تقریر شروع ہوگی تو پھر اونچے بھی ہو جائیں گے، آپ دعا کریں گے تو اونچے ہوں گے نا، دعا کرو ہمیں اللہ تواضع نصیب کرے۔ دیکھو نا جی مٹی نیچے ہے تو اس کی عزت ہے نا، اگر یہی نیچے والی مٹی اڑے اور کسی کی آنکھ میں پڑے تو گالی دیتا ہے، کپڑے پہ پڑے تو جھٹک دیتا ہے، تو ہم نیچے ہوں گے تو عزت ملے گی نا، تو آپ دعائیں کریں گے تو پھر اللہ عزت بھی دے دیں۔ اچھا ایک آدمی نے مجھے ستایا ہے، اس کو نہ گالی دیتا ہوں تو بد دعا مانگتا ہوں۔ کیوں بد دعا؟ گالی دینے سے تو بد دعا جو کر رہے وہ تو اور زیادہ سخت چیز ہے۔ تم یہ دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے، وہ تم سے معافی مانگ لے، کمال تو یہی ہے وہ گالی دے اور تم معاف کر دو۔ یہی تو ہے کہ حضور کو ظالم پتھر مانگتے تھے اور حضور کہتے تھے اللہم اہد قومی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ بزرگ کی دربار کی زیارت کرنی جائز ہے، بزرگ کا بھی کوئی دربار ہوتا ہے؟ بزرگ خود تو فوت ہو گیا، 2 فٹ کی قبر لی ہوئی ہے، دربار کون سا ہوتا ہے؟ دربار تو تم نے بنائے ہیں، بزرگ نے خود بنایا ہے بھلا؟ نہ ایمان سے کہو بزرگوں نے خود دربار بنایا ہے؟ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو قبر کی جگہ کتنی ہوتی ہے؟ تو دربار تو اوپر تم لگاتے ہو، بزرگ نے تو دربار بنایا ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں میں اللہ کے پاس چلا گیا، تم بھی اللہ کے دربار میں جاؤ۔
باقی قبروں کی زیارت کرنا منع نہیں ہے. قبر کی زیارت کریں, اور قبر کی زیارت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا محبوب بندہ بھی آج مٹی کے نیچے سو رہا ہے اور میں نے بھی یہی آنا ہے, اس پر بھی رحم فرما اور مجھ پر بھی رحم فرما. قبر کی زیارت کرنا منع نہیں, قبر والوں کے لیے دعا کرنا بھی منع نہیں, قبر والوں سے دعا کرنا منع ہے. سمجھ آ گئی؟ قبر والوں کے لیے دعا کرو. اب جنازہ جو پڑھتے ہو اس سے تم مانگتے ہو یا اس کے لیے تم مانگتے ہو؟ نہیں, جنازہ جب تمہارے سامنے ہوتا ہے کیا کہتے ہو کہ اے میت مہربانی کر, یہ کہتے ہو, میرے حال پہ بچڑا دے دے, یہ کہتے ہو. تو جب میت سامنے موجود ہے تم اس کے لیے مانگ رہے ہو, نیچے چلا جاتا ہے تو تمہیں دینے لگ جاتا ہے. کوئی عقل کی بات کرو. آخر بھائی بزرگ ہے, عالم ہے, ولی ہے, اس کی میت سامنے رکھی ہے, کیا دعا مانگتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش, مردوں کو بخش, حاضر کو بخش, غائب کو بخش, چھوٹے کو بخش, بڑے کو بخش, رحمت فرما, ان کے گناہوں کو دھو ڈال. تو جب وہ سامنے ہے دعا اس کے لیے مانگ رہے ہو, جب وہ نیچے چلا جائے اس کو کہتے ہو مہربانی کر, میرے گناہ دھو ڈال, میرے گناہ معاف کر دے, مجھے مکے پہنچا دے, یہ کیا ہے؟ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ مسلمانوں کو صحیح عقیدہ نصیب کرے. اچھا جی, اگر مرمت کی ضرورت پڑے, ہاں قبر ٹوٹ گئی ہو ٹھیک کر لو, باقی دربار بنانے کا تو حکم ہی نہیں ہے. ہم تو صرف اللہ کا دربار جانتے ہیں یا محمد مدنی کا دربار جانتے ہیں, ہم اور تو کسی دربار کو بھائی مانتے نہیں. تمہارے پاس درباروں کا لائن لگی ہوئی ہے, بزرگ کی دربار, کلندر کی دربار, ہیر کی دربار, رانجھے کی دربار, پتہ نہیں کیا کیا دربار ہیں تمہارے پاس. تو وزیروں کے دربار, مشیروں کے دربار, گورنروں کے دربار, کمشنر کا دربار, فلانے کا دربار. ہم نے تو ایک ہی دربار دیکھا ہے, یہ اللہ کا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ. اس کے علاوہ ہمارے دماغ میں کوئی کھپتا ہی نہیں. مدرسے کے لیے چندہ مانگنا جائز ہے, چندہ مانگ کے مدرسے پہ خرچ کرے تو جائز ہے. اگر گزران العلوم بنا کے اپنا پیٹ بھرتا رہے تو قیامت میں حساب دینا پڑے گا. ایک آدمی نے رشتہ کیا کہ میں رشتہ دیتا ہوں اس شرط پہ کہ تم فلاں آدمی سے تعلق توڑ دو. یہ شرطیں باطل ہیں, رشتہ کر لو اور پھر تعلق بھی نہ توڑنا. یہ باطل شرطیں جو ہیں اسلام میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. مسلمانوں سے کیوں تعلق توڑو؟ جو پیر سنت کے مطابق ہو اس کی بیعت کرنی چاہیے. بالکل, جو بھی سنت کے مطابق ہو ضرور اس سے تعلق رکھے. حمل ہونے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے؟ کوئی منع نہیں. کس نے کہا آپ کو منع ہے؟ کوئی منع نہیں ہے. موجودہ کعبہ جو ہمارے سامنے ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ جو تعمیر ہے تقریباً عبداللہ ابن زبیر کی, کچھ حجاج ابن یوسف کی اور کچھ قریش کی بھی باقی تھی, اسی کو ترمیمیں ہوتی رہیں اور قائم رہیں. اگر یہ ہمارے سامنے نہ بھی ہو تو کعبہ ہے. ہم تو اللہ کے حکم کو سجدہ کر رہے ہیں, کو پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں. وٹا سٹا کرنے کا جو رواج ہے وہ غلط ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے یہ نہیں کہ آپس میں رشتے نہ کرو, بالکل کرو, لیکن یہ شرط کرتے ہیں نا جی کہ میں لڑکی دوں گا تو لڑکی دے, یہ نہ کیا کر. وہ دے اس کی اپنی حق المار ہے, وہ دے اس کی اپنی حق المار ہے. شرط کرنے کا کیا مطلب؟ ایک آدمی حج عمرے کے لیے آیا, بیمار ہو گیا ہے, واپس جانا چاہتا ہے, چلا جائے, کوئی بات نہیں, پھر اللہ نصیب کرے گا, حج ادا کر لے گا. اگر ایک لڑکی ہے اس کے لیے 25 تولے سونے کا زیور بنوایا گیا ہے, زکوٰۃ دینا ہوگا؟ بالکل دینا ہوگا. اگر احرام مسجد تنیم میں باندھا اور نفل نماز نہیں پڑھا تو احرام ہو جائے گا؟ ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں. نفل نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا. جنگ بدر کی گرفتار شدہ کسی ایک قیدی پر حضور پاک کا گرفتار ہو کر آیا, جنگا پتہ نہیں کیا, یعنی حضور کا داماد تھا بھائی, حضور کا داماد تھا, حضور کی بیٹی بی بی زینب کا گھر والا گرفتار ہو کے آیا تھا. ایک آدمی نے ساری کیا, ساری کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کی, سو گیا, اور پھر اس کی اتفاق سے نیند کھلی تو 10 بجے ہوئے تھے. بھائی اگر اس نے ساری کے وقت میں یعنی طلوع فجر سے پہلے میاں بیوی نے مجامعت کی, اس کے بعد کسی نے نہیں کھایا پیا اور روزے کی نیت بھی تھی, چاہے غسل نہیں کیا, لیٹ غسل کیا, روزہ ہو جائے گا, روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں اگر انہوں نے اس کے بعد کھا پی لیا تو پھر تو روزہ نہیں ہوا. زید نے طلاق دے دی, یہ طلاق والے مولویوں سے مسئلہ پوچھو,
میں کہتا ہوں خدا کرے کوئی طلاق نہ دے. زندہ والدین کا عمرہ، والد کا عمرہ، حج سب کر سکتے ہو. زمزم کا پانی کھانے پکانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکے میں تھے اور پانی تھا تو کیا پکاتے تھے؟ وہ غسل کس پانی سے کرتے تھے؟ کھانا کس پانی سے؟ اللہ کا نبی استعمال کرتا رہا تو ہمارے لیے کون سا بنا ہے؟ بالکل ہر چیز میں استعمال ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ جو اللہ کے ولی فوت ہو گئے ہیں وہ قبر میں جانے کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو کس بات کی مدد کر سکتے ہیں؟ اپنا جنازہ خود پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی. اپنی قبر خود کھود سکتے ہیں؟ خود گھر سے اڑ کے دفن ہو سکتے ہیں کہ تم لے جاتے ہو؟ تو جو اپنی نہیں کر سکتے ہماری مدد کیا کریں گے؟ کوئی عقل کی بات کرو. یعنی ان کا جنازہ ہم پڑھیں، قبریں ہم کھودیں، کندھوں پہ ہم اٹھائیں، دفن جا کے ہم کریں اور مدد ہماری وہ کریں. مدد صرف اللہ کی ذات کر سکتی. یاد رکھو کوئی مدد نہیں کر سکتا. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. میرے مدینے نے فرمایا، اعلان کر دیا کہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، صرف اللہ کی ذات نفع نقصان کی مالک. عقیدے ٹھیک کرو، حج پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عقیدے ٹھیک کرو، شرک سے، بدعات سے، ان غلط عقیدوں سے توبہ کرو، پھر انشاءاللہ ایک دفعہ لبیک کہو گے تو جنت پہنچ جائے گی. انڈیا سے آیا ویزا لے کے، جو حاضری ہوئی عید الفطر دوسرے دن بغیر احرام کے مکہ واپسی ہو گئی. پتہ نہیں کہاں سے واپسی ہو گئی بھی. حج تک کی قیام ہے. جمعۃ الوداع کے بعد مدینہ شریف حاضری ہوئی. عید الفطر کے بعد بغیر احرام کے واپس آیا. بغیر احرام کے اگر آپ آئے تو دم پڑ گئی آپ کو، کیونکہ آپ نے مدینے کے میقات سے تجاوز کیا اور احرام نہیں باندھا. پھر آپ نے عمرہ کر لیا، عمرہ تو کر لیا لیکن دم پڑ گئی. مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ ملتا ہے. اگر ہم دوسری مسجد میں پڑھیں، یہ مکہ شہر جو ہے یہ سارا حرم ہے، جہاں بھی نماز پڑھو 1 لاکھ ملتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جہاں بی بی عائشہ کی مسجد ہے وہاں تک حرم ہے، اور ادھر سے عرفات تک حرم ہے، ادھر سے جرانہ تک حرم ہے، اور ادھر سے جو شمیسی کی چوکی ہے وہاں تک حرم ہے. اگر ایک نماز اکیلے پڑھو گے تو 1 لاکھ ملے گا، محلے کی مسجد میں پڑھو گے تو 25 لاکھ ملے گا، اور یہاں پڑھو گے تو 27 لاکھ ملے گا. اور اخلاص زیادہ ہوگا تو اللہ اور بھی بڑھا دے. اگر ہم 2-4 طواف اکٹھے کر لیں اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں جائز ہے. ہر چکر پر ہمیں بوسہ دینا موقع ملے ٹھیک ہے، نہ ملے بسم اللہ اللہ اکبر بس. طواف کے نفل جو ہے مقام ابراہیم جو ہے وہ آپ کے درمیان آ جائے، یعنی یہ ہے نا آپ ادھر کھڑے ہو، چاہے پیچھے 2 میل پیچھے کھڑے ہو جائے، جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہو جائے. مقام ابراہیم کے پیچھے ہم نے پڑھنا ہے، جہاں ملے. وہاں جگہ نہ ملے پورے حرم میں جہاں مرضی ہے پڑھ لو. اگر طواف کر کے چلے گئے